کل کی گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں نبی اکرم نے کتنا خوبصورت طریقہ اختیار کیا تھا مولا علی کی محبت کو بیدار کرنے کا. کبھی خانہ کعبہ سے تشبیہ دی، کبھی انبیاء کرام سے تشبیہ دی، کبھی قرآن کریم سے تشبیہ دی، کبھی ماہ رمضان سے تشبیہ دی، کبھی شب قدر سے تشبیہ دی، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت علی ابن ابی طالب پیدا ہو سکے. ایک اور طریقہ بھی ہے کہ جو روایت میں ملتا ہے. روایت اس طریقے سے کہ اسبق بن نباتہ مولا متقیان کی خدمت میں آتے ہیں اور مولا متقیان کی شب شہادت ہے، ضربت لگ چکی ہے. مولا نے ویسے منع کیا تھا کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. اسبق نے بہت اصرار کیا، امام حسن سے درخواست کی کہ آپ کے بابا کا ایک دیدار مجھے مل جائے. اسبق کو آنے کی اجازت نہیں لگی. جب اسبق پہنچے تو کہنے لگے اے مولا اگر اس وقت میں آپ سے سوال کروں تو آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو. اسبق نے کہا کہ اے مولا مجھے کوئی جاتے جاتے حدیث رسول سنا دیجئے. اب کتنی ہی باتیں ہیں کہ جو میرے مولا نے ویسے اپنی زندگی بیان کی ہوگی، لیکن وقت آخر اتنا اہم پیغام ہے کہ جو مولا دے کر جانے والے. کیا لگے کہ اے اسبق جس طریقے سے وقت آخر تم مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو اسی طریقے سے میں رسول اللہ کے وقت آخر ان سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور میں نے بھی رسول اللہ سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے کوئی پیغام دے کر جائیے. تو میرے نبی نے شاہ فرمایا تھا اے علی مسجد میں جاؤ اور منبر پر جا کر صحابہ کو جمع کر کر یہ پیغام دو. پیغام یہ ہے کہ خدا کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ کا نافرمان. دوسرا جملہ شاہ فرمایا، حدیث پوری سن کر جائیے گا. دوسرا جملہ شاہ فرمایا اور خدا کی لعنت ہو اس غلام کے اوپر کہ جو اپنے آقا کا غدار اور خائن ہے. پھر فرمایا کہ یہ بھی جا کر کہو کہ خدا کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو مزدور کو مزدوری کے لیے تو بلاتا ہے لیکن اس کو اجرت نہیں دیتا. میرے مولا نے آ کر وہی بات بیان کر دی جو نبی اکرم نے فرمائی تھی، اور صحابہ نے عرض کیا کہ اے مولا یہ تو ویسے ہمیں معلوم ہے، یہ چیزیں تو نبی اکرم بار بار بیان کرتے رہے کہ مزدوری کو اس کا پسینہ خوش ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، ماں باپ کی فرما برداری کیا کرو، اپنے آقا کا نافرمان نہ بنا کرو، اس کو چھوڑ کر بھاگ نہ جایا کرو، اپنے آقا کے ساتھ رہا کرو. یہ ساری باتیں نبی اکرم اپنی زندگی میں کہتے رہے. آخر اس موقع پر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے مولا نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی، کہا میں نبی کی خدمت میں جاؤں گا اور ان سے دریافت کروں گا کہ آخر اس کا راز کیا ہے. میرے مولا آئے نبی کی خدمت میں. کیا صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان جملوں کو وقت آخر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی نے شاہ فرمایا جا کر یہ پیغام دے دینا کہ وہ اولاد کے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے، جس پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، وہ ماں باپ کون سے ہیں؟ یہ حدیث سنا دینا انا وعلی ابوا هذه الامہ، اس امت کے باپ یا میں ہوں یا علی مرتضی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر فرمایا وہ غلام جو اپنے آقا کا نافرمان ہے، یہ کون سا آقا ہے؟ فرمایا یہ حدیث سنا دینا کہ نبی نے فرمایا تھا غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو جو اپنے مولا کا غلام ہوتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مولا کی اطاعت کرے، ورنہ خدا کی لعنت اس پر نازل ہوتا ہے. اور آخری چیز بیان کی کہ مزدور کو اجرت دے دیا کرو. کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، میں خود ہوں جس نے اگر تمہارے سامنے زحمتیں اٹھائی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، محنت مشقت کی تھی، اور جاتے جاتے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کرو. تو مزدور کو اس کی اجرت دے دینا، جو تم سے اجرت مانگی گئی ہے وہ اجرت ادا کر دینا. کتنا پیارا انداز ہے نبی اکرم کا سمجھانے کا.
اور وہی باتیں کہ جو ہم بار بار اخلاقیات کے اندر سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی فضائل کو اس انداز سے بھی سنیں کہ علی مرتضیٰ عام شخصیت نہیں ہے، علی مرتضیٰ ہمارے آقا ہیں، علی مرتضیٰ ہمارے عام انسان نہیں ہے، علی مرتضیٰ اس امت کے باپ ہیں۔ کبھی اولاد اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم نے جاتے آتے سب یہ چیز مانگی ہے کہ مجھے جو اجرت دینا چاہتے ہو یہ ہے کہ میرے قربا سے محبت اختیار کرو۔